تو جناب بختیار بیگ صاحب لندن، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمائے، آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہیں یا ہیں اور وفات پا چکے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، الا ماشاءاللہ، تمام انبیاء بلکہ تمام مخلوق، تمام انسان کا موت مقدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر بھی موت آتی، لیکن اس موت آنے کے بعد یوں سمجھیے کہ ایک آن جو ہے، ایک لمحہ ان پر موت طاری ہوتی ہے، پھر اس آن کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیات جاویداں عطا فرماتا، اور اپنی قبر میں لیٹنے کے بعد ان کی ارواح ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی، جس کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دو شعر میں یوں کہہ دیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ اب آئیے تفصیل کی جانب۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جب آدمی پر موت آ جائے تو وہ کیوں کر زندہ رہ سکتا، اور پھر یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ انبیاء زندہ ہیں تو وہ اپنی قبر میں زندہ کیسے ہیں، جیسا کہ آپ کے سوال سے یہ ترشح ہے کہ اپنی قبر مبارک میں وہ وفات کی حالت میں ہیں یا حیات کی صورت میں ہیں۔ تو آپ آسان انداز میں قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت یوں سمجھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا دوسرے پارے ہی میں آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اب دیکھیے، صاف بتا دیا گیا کہ جو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام منصب کے اعتبار سے شہداء سے ان کا مقام اعلیٰ و ارفع، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے ان کے امت یہ ایک ادنا کو جب یہ شرف بخشا کہ وہ وفات کے بعد، انتقال کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہے، اور اس کی زندگی قرآن مجید فرقان حمید کے نص سے ثابت ہے، اور یہ کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہیں اس کی کیفیت کو لفظ نہیں کہ بیان کیا جائے، وہ اوراق نہیں جن پر لکھا جائے، یہ تصور اور سمجھ سے بھی ورا، اس لیے کہ خود قرآن میں نص موجود ہے کہ تم ان کی زندگی کا سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ اب آپ بتائیے، کیا وہ جب قتل ہوں تو ان کی ارواح ان کے اجسام سے نہیں نکلتی؟ کیا وہ قبر میں نہیں رکھے جاتے؟ کیا قبر میں رکھنے کے بعد ان پر مٹی نہیں ڈالی جاتی؟ یقیناً ڈالی جاتی، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید انہیں زندہ کہہ رہا۔ شہداء کو تو زندہ ہم مانتے ہیں، اور انبیاء کو کہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک سمندر، ایک دریا ہے اور اس میں سے کچھ نہریں نکل رہی، اور وہ نہروں میں اس کا پر ہونا، اس میں پانی ہونا، یہ اس لیے ہے کہ سمندر بھرا ہوا۔ کیا کوئی احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ سمندر تو خالی اور نہروں میں پانی؟ یہی مثال اس بات کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، اور ان کے غلام جو شہید ہیں وہ زندہ، یہ کیوں کر ہو سکتا؟ تو علماء نے اس آیت سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ بھی بتایا۔ اب آئیے، بے شمار ایسی احادیث مقدسہ موجود ہیں جس کو امام بہیقی نے حیات الانبیاء ایک پوری کتاب ترتیب دے کر ان میں ان حدیثوں کو جمع فرما دیا، اور امام بہیقی کس گویا جماعت کے آدمی ہیں، کس قبیل کے آدمی، کس اولو العزم مقام کے آدمی، تو ظاہر ہے کہ یہ علماء جانتے ہیں کہ امام بہیقی کا مقام محدثین نے ایک بڑا قد آور مقام، انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خاتم الحفاظ، یعنی حدیث کا حافظہ امام سیوطی پر ختم ہو گیا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے بھی حیات الانبیاء کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے ان حدیثوں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ۔ اب آئیے دلائل کی جانب جو احادیث مقدسہ میں موجود ہیں۔ آیت تو آپ نے سن لی، اس کی تصریح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق جو معراج کی حدیث ہے، وہ مختلف حدیثوں میں کئی طریقے سے موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، اور بخاری میں بھی وہ حدیث معراج کے نام سے ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جب چلے
تو آپ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب آئیے، جب بیت المقدس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ حضور نے امامت فرمائی اور حضور علیہ السلام کے اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سفر نبی کریم علیہ السلام کا نہ نوم کی حالت میں تھا، نہ نیند کی، نہ خواب کی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر بیداری میں کیا، اور اس پر خود قرآن مجید فرقان حمید کی نص موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لفظ عبد عبدہ اپنے بندے کو، ظاہر ہے کہ عبد کا اطلاق روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسالے کا حوالہ امام بہقی کا تو گزرا۔ اب آئیے، جنہیں اس بات میں شبہ ہے کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ان کے مسلم امام کا قول بھی آپ سن لیجئے۔ ابن کثیر، عموماً انہیں وہابی اور دیوبندی اپنا بہت معتبر مفسر مانتے، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس بات کا اظہار کیا، یعنی حضور کے معراج کے بارے میں، کہ یہ معراج حضور کی جسمانی تھی اور حضور جسد اور روح دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اور ابن کثیر نے اس آیت کے اختتام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے لگ بھگ 17 یا 18 نام بھی بتائے کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ روایت ہے، اور وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حیات النبی، یعنی یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی حالت میں ہوئی۔ اور اس پر اگر آپ اور دیکھنا چاہیں تو آپ کو علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا ملاحظہ فرمائیے، اور اس کی شرح جو ہے علامہ شہاب الدین خفاجی وہ بھی ملاحظہ فرما لی، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ آخری بات ہم ایک اور عرض کرتے ہیں کیونکہ جواب کافی طویل ہو گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں 16ویں پارے کی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے قبل ایک وصیت فرمائی اور فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو میرا جنازہ تیار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میرے جنازے کو رکھ دینا، اور بآواز بلند کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر، اور ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کے متمنی ہیں، اگر حضور اجازت دے دیں تب تو مجھے حضور کے روضے اقدس یعنی پہلو میں دفن کر دیا جائے، اگر حضور اجازت نہ دیں تو فوراً میرے جسم کو اٹھا کر جنت البقیع میں دفنا۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں آدمی کا ایک جم غفیر تھا۔ جب جنازہ تیار کر کے حضور علیہ السلام کے روضے انور کے باہر جو بند کمرہ تھا، کنڈی لگی ہوئی، باہر رکھ کر کسی نے کہا حضور ابو بکر دروازے پر حاضر، ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ بعد انتقال آپ کے پہلو میں دفن ہونے کے متمنی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے روز انور سے پکارا کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے، کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا تو بڑا اشتیاق، اور بھی اگرچہ اس کے کئی دلائل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ صرف نبی کریم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ہر نبی اپنے وصال کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے کہ شب معراج تمام انبیاء کرام اپنی قبور سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی